دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر پیدائشی طور پہ پیغمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا، سب کا عقیدہ ہے۔ جھگڑا یہی ہے کہ پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، یعنی اٹھاتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اس وقت اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ادروائز اس کے لیے لائف گزارنی بڑی مشکل ہو جائے۔ بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام سے وہی تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع ہوتی تھی تو آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، وہی کی چاشنی تھی نا ایک۔ تو وہ جو صورت نازل ہوئی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ نبی آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے نہ آپ کو چھوڑا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے۔ یہ تسلیاں اس لیے ہوتی تھی۔ تو 40 سال کے لیے ایک نبی کو وہی کا انتظار کرنا پڑے، اس سے تو 40 گھنٹے نہیں گزرتے، تو یہ تو نبی کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، یہ گستاخانہ عقیدہ ہو جائے گا۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی نبوت کا علم نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو۔ سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، اگر یہ خصوصیت نہ ہو تو ان کا بالخصوص ذکر کرنا اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ان انبیاء کا اللہ نے بالخصوص ذکر کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 12 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ حکم کا معنی مفسرین نے واضح طور پر کیا ہے، اس کا معنی نبوت ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول حکایتاً اللہ نے ذکر فرمایا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو اب یہ خصوصیت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ وہ بچپن میں ہی نبی تھے، اللہ رب العزت نے نبوت کا وصف انہیں عطا فرما دیا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اور شان ہے۔ صحابہ نے جو پوچھا متا وجبت لک النبوہ، جامع ترمذی ہے اور حسن صحیح حدیث امام ترمذی نے کو حسن صحیح لکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا متا وجبت لک النبوہ، وجبت اے ثبتت، متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو ایک تو اس سے یہ واضح ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دونوں نبیوں کو بچپن میں اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو عالم ارواح میں ہی حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے اللہ تعالیٰ نے متصف فرما دیا تھا۔ اور باقی رہی بات یہ کہ انبیاء کو علم نہیں ہوتا تھا، یا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی نبوت کا بیسس سے پہلے علم نہیں تھا، تو ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل پیش کروں گا جن سے یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم تھا، بلکہ صرف حضور ہی کو علم نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کو جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کے حافظوں نے، عالموں نے اور عیسائیوں کے پادریوں اور راہبوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی نبوت کی گواہیاں دی۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ، اس وقت حضور کی عمر تقریباً 10-12 سال کے قریب تھی، جب اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ اور بعض قریش کے سرداروں کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاخ قریش کے ساتھ جب پہنچے فلما فرمایا کہ وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبتا، تو ایک مقام پہ ایک گرجا تھا، ایک عبادت خانہ تھا، صومعہ تھا عیسائیوں کے ایک راہب کا، تو اس نے جب ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے گرجے سے باہر نکل آیا اور نکل کے ان کا استقبال کیا۔ لوگوں نے وہاں اپنے کجاموں کو کھول دیا، اپنے سواریوں کو بٹھا دیا۔ فخرج الیہم الراہب، راہب ان کی طرف نکلا، وکانوا قبل ذلک یمرون بہ فلا یخرج الیہم ولا یلتفت، پہلے بھی یہ لوگ وہاں آتے تھے لیکن کبھی راہب ان کے سامنے نہیں آیا تھا اور اس نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں کی تھی۔
اب کیا ہوا کہ اب وہ نکل کے باہر آ گیا اور ان سے ملاقات کی. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب، اور وہ راہب ان کے پاس آ گیا، بھی وہ اپنے کجاوے وغیرہ کھول رہے تھے، سواریوں کو بٹھا رہے تھے. حتیٰ کہ وہ راہب قریب آ گیا. فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راہب نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمائے گا. اب وہ راہب یہ گواہی دے رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 10 یا 12 سال کے قریب ہے. اگر اس راہب کو پتا ہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، تو کیا حضور کو نہیں پتا کہ حضور اللہ کے نبی ہے؟ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن سرکار نے اس کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، اللہ رب العزت کا حکم نہیں تھا. فقال له اشیاخ من قریش، قریش کے سرداروں سے اس نے کہا ما علمکم، فقال انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. کہنے لگا کہ جب تم ہماری طرف آ رہے تھے تو لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے میں نہ گرا ہو. ولا یسجدان الا للنبی، یہ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ درخت اور پتھر جو سجدہ کر رہے تھے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنِّي عَارِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، اور میں اس نوجوان کو نبوت کی مہر سے پہچانتا ہوں. اسفل من غضروف کتفہ، جو ان کی جو کندھے کی ہڈی ہے اس سے نیچے ختم نبوت ہے، میں اس سے ان کو جانتا ہوں. مثل التفاح، کہتا ہے اس راہب نے کہا کہ جس طرح سیب ہوتا ہے، سیب کی طرح ان کے کندھے کے ہڈی کے نیچے ایک ختم نبوت کی جو ختم نبوت ہے، مہر ہے ختم نبوت کی، وہ اس سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس راہب نے گواہی دی، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، اور اسی طرح امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے، صحیح کہا ہے. اور اس کے علاوہ امام ابو بکر احمد ابن حسین بیقی نے دلائل النبوہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ اما القصۃ فہی عند اہل المغازی مشہورۃ، یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. تو اگر وہ راہب جانتا ہے تو حضور بھی جانتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح مسلم سے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے، حدیث کا نمبر ہے 5939. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا، حضور فرماتے ہیں مکہ میں میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں، کانا یسلم علی قبل ان ابعث، میرے مبعوث ہونے سے پہلے وہ مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں. انی لعارفہ الآن، وہ پتھر جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، اس پتھر کو اب بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو مجھ پر میری بعثت سے پہلے سلام پیش کیا کرتا تھا. تو اگر پتھر حضور کو جانتے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، تو کیا حضور کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی؟